ہمارے ہاں تفتیش کے جو طریقہ کار ہیں وہ ان اکارڈنس ود دا لا نہیں ہو رہے، اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے انہی سے مخاطب ہوں کہ وہ ایسے لاہے عمل بنائیں، ایسے ویجیلنس ٹیمیں بنائیں، ایسے جو ہے وہ تھانوں کی جو ہے وہ ان کی سرکوبی کی جائے جہاں پہ پرائیویٹ لکھاری بیٹھتے ہیں اور عوام کا سودا کرتے ہیں، کہ ہماری انویسٹیگیشن میں ایسے ایسے لکونے موجود ہیں، ایسی انکمپیٹنٹ طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے ملزم کو الٹیمیٹلی فائدہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمود الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جنگ کے معروف قانون دان رانا افضال احمد ایڈوکیٹ، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مثل مقدمہ۔ تھانوں میں درج ہونے والے مقدمات کی تفتیش کے حوالے سے بات کریں گے، ان کو جو مثل مقدمہ دی جاتی ہے اس کی تکمیل کے کیا مراحل ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے اور اس کے بعد جو مثل ہے وہ ایک تفتیشی کے سپورٹ کی جاتی ہے، اس کی تکمیل کے لیے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو کس نے مکمل کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ اس پہ ذرا تفصیلی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود صاحب، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے چینل کا، جس کی وساطت سے ایک برننگ ایشو جو ہے وہ عوام تک پہنچنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ نے بات کی ضمنیوں کی، تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قانون اس کے بارے میں کہتا کیا ہے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں سیکشن 172 اس کو ڈیل کرتا ہے، جس کو ضمنیاں کہتے ہیں۔ اس کو ڈیلی ڈائری کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس میں ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ لا ابائڈنگ ہے اپنی تفتیش کے حوالے سے۔ جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، ایف آئی آر لاگ ہو جاتی ہے اور تفتیش کسی بھی تفتیشی آفیسر کو ملتی ہے، تو 172 کے تحت 172 سی آر پی سی کے تحت اس نے اپنی انویسٹیگیشن کے جتنے بھی مراحل ہیں اس کی ڈیلی ڈائری مرتب کرنی ہے۔ وہ اس کے اپنی قلم سے ہونا چاہیے، وہ اس کو خود لکھے گا۔ ایکچولی تفتیش ہوتی کیا ہے؟ تفتیش ہوتی ہے ٹو کلیکٹ دا ایویڈنس ان اکارڈنس ود دا ایف آئی آر۔ وہ اس کے ساتھ کلیبوریٹ کرتی ہے یا اس کے ساتھ کنفرنٹ کرتی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، اس کو عدالت نے دیکھنا ہے۔ جب ایک ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، جب جس کو عرف عام میں پرچہ کٹنا کہتے ہیں، جب ایک پرچہ کٹ جاتا ہے، ایک ایف آئی آر لاگ ان ہو جاتی ہے، تو پولیس آفیسر کے پاس اس کے عقب میں تفتیش جائے گی، تو وہ 172 کے تحت اپنی قلم کے ساتھ وہ لکھے گا تمام حالات و واقعات، اور ڈیلی کی بنیاد پہ تاریخ لکھ کے، اس کا وقت لکھ کے، اور وہ اپنی کاروائی اپنی قلم سے لکھے گا۔ لیکن بدقسمتی ہمارے ہاں تفتیش کے جو طریقہ کار ہیں وہ ان اکارڈنس ود دا لا نہیں ہو رہے، اس کا الٹیمیٹلی فائدہ اٹھاتے ہیں اور عدالتوں سے بری ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو کرائم ریشو ہے اس کا جو اس میں جو خاطر خواہ کمی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ ہاں رن صاحب، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اور یہ آئی او ایس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو مرتب کریں، یکسو کریں۔ قانون میں اس کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی جو ہے وہ رائٹر لکھے، کوئی لکھاری لکھے، یا کوئی پرائیویٹ پرسن اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں لکھے۔ ہماری چونکہ یہ روزمرہ کی پریکٹس ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک آئی او وہاں پہ تفتیش تو سنتا ہے، وہ 8-9 گھنٹے بیٹھ کے پارٹیوں کو تو سنتا ہے، لیکن اس صاحب موصوف کے پاس 15-20 منٹ کا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اس دن کی کاروائی جو ہے وہ اس کو لکھے۔ تو صرف اور صرف یہ جو ہے وہ رشوت ستانی، اس کو تو میں یہی کہوں گا تمن افسانی اور بلا وجہ کی جو ہے وہ ایک ہڈ حرامی کہہ لیں پولیس کی، ایک پولیس کا آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے کام نہیں کرنا، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ بلکہ ارباب اختیار جو پولیس کے افسران ہیں ان کو اس چیز کا نوٹس لینا بھی چاہیے۔ بارہا ان کو سرکولر بھی جاری ہوتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، جو ان کے افسران بالا ہیں ان کی طرف سے سرکولر بھی جاری ہوتے ہیں، لیکن سرکولر صرف وہ سرکولر کی حد تک ہوتا ہے، اس کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی امپلیمنٹیشن، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ آپ جائیں تھانوں میں جائیں، ہمارے ادھر جھنگ میں جو تھانے آپ وہاں پہ بھی جا کے ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عام پریکٹس کی بات ہے، اس چیز کو یہ ایسی غلطی بن چکی ہے جس پہ یہ نوٹس لیتی ہی نہیں ہے۔ رانا صاحب، یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے اور ذرائع سے بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ پرائیویٹ جو لکھاری ہوتے ہیں، جنہیں لکھاری کہا جاتا ہے پولیس کی لینگویج میں، ان کے پاس تو سینکڑوں کے حساب سے مثل پڑھی ہیں، مثل مقدمہ۔ جب وہ چلان سینڈ ٹو کورٹ ہوتا ہے تو کیا اس جو مجرم ہے یا اس کا جو مدعی ہے ان کو انصاف ان لوگوں کے ذریعے اس کو عدالت بھی اس کو فالو کرتی ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اسی پہ سزا جزا ہوتی ہے؟ تو کیا یہ قانونی عمل ہے یا غیر قانونی؟ جی میں بتاتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ جب ایک تفتیش مکمل ہو جاتی ہے
اس کی ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے ایک پولیس آفیسر، ایک انویسٹیگیشن آفیسر. وہ پولیس رپورٹ انڈر سیکشن 173 آف CRPC 173 کی رپورٹ، جس کو ہم چلان کہتے ہیں کہ چلان جو ہے وہ مرتب ہو گیا عرف عام میں، تو وہ ایکچولی 173 CRPC کی رپورٹ ہوتی ہے which has to be submitted in the court by the IO. اب اس میں وہ تمام تر حالات و واقعات FIR سے لے کے گواہان کے 161 ضوابط ضابطہ فوجداری کے تحت جو بیانات قلم بند ہوتے ہیں، جو اگر میڈیکل کی ضرورت ہے، اس میں پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہے، اس میں DNA فرانزک کی ضرورت ہے، وہ تمام تر چیزیں IO نے اپنی قلم سے لکھنے ہیں. اب میرا یہاں پہ سوال ہے کہ اگر ایک IO اپنے ہاتھ سے لکھتا ہی نہیں تو کل کو جب وہ معاملہ ٹرائل میں کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اس کو بتائے گا کیسے؟ تو الٹیمیٹلی جو ڈیفینڈنٹ کونسلز ہوتے ہیں وہ جرا میں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ہوتا ہے. اب عدالت نے جو پولیس ریکارڈ ہے اینڈ ہاؤ پولیس ہیز مینجڈ that particular investigation by which a report under section 173 is submitted before the court، اگر اس میں لکونے ہوں گے تو وہ obviously جو فائدہ ہے وہ ملزم کو جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک IO جس نے اپنے ہاتھ سے ضمنی لکھی ہی نہیں، پولیس ڈائری لکھی ہی نہیں، چلان کو مرتب کیا ہی نہیں، تو جب اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے تو کراس ایگزامینیشن میں وہ تمام تر ایسے لکونے ہوتے ہیں جن کا فائدہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ملزم کو ہوتا ہے. یہ جو تفتیشی حضرات ہیں، یہ تمام جو تفتیش ہے اس تفتیشی عمل میں بھی ان کو شامل رکھتے ہیں، لکھاری حضرات کو وہی لکھتے ہیں، اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ حکم کا بھی کیا جاتا ہے، جس سے ملزم کو ریلیف ملنا اور مدعی کو انصاف نہ ملنا یہ اس میں شامل ہے. تو یہ پراسیکیوشن کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی بنتی ہے؟ دیکھیں، ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ محکمہ کرے، یا ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ریلیونٹ فورمز ہوتے ہیں وہ کریں گے. ایز ویل ایز پولیس ڈائری اینڈ پولیس رپورٹ از کنسرنڈ، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اب DPO صاحب جو بھی DPO صاحب ہمارے جنگ بیٹھے ہیں یا دیگر بالا افسران بالا بیٹھے ہیں، وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کریں نا، اس کو دیکھیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے، ہمارے نظام کا فیلئر ہے. اب ایک بات آپ کو بتاؤں کہ قانون موجود ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن یہ نہ ہونے کے برابر ہے. قانون بہت مفصل ہے، قانون بہت مدبر ہے، قانون بہت واضح ہے، قانون بہت کرسٹل کلیئر ہے، لیکن ایشو از دس کہ اس کے اندر اس کی کمپلیشن میں، اس کے پروسیجر میں جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں ایسے لکونے کیوں آتے ہیں؟ وائی؟ اس کا سوال، اس کا جواب لینے کی ضرورت ہے. اس سوال کا حل ہونا ضروری ہے. جب تک ایک FIR لاگ ان ہونے سے لے کے اور فائنل بحث تک تمام تر یہ پروسیکیوشن کا جو ایشو جو پروسیس ہوتا ہے، اس سارے پروسیس میں پولیس کا ایک کلیدی کردار ہے، کیونکہ FIR سے لے کے اور 173 کی جو رپورٹ ہے اس کی سبمیشن تک پولیس کا کردار رہتا ہے. اور یہ کردار اگر اس میں کہیں ملزم کو فیور ہے تو وہ الٹیمیٹلی اس کو فیور ملے گی، کیونکہ جو ملزم ہوتا ہے یہ قانون کا لاڈلا بیٹا ہوتا ہے. شک کی بنیاد کا سب سے زیادہ فائدہ ملزم کو ہی جاتا ہے. اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ بدقسمتی سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن میں ایسے ایسے لکونے موجود ہیں، ایسی انکمپیٹنٹ آپ کہہ لیں کہ طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے ملزم کو الٹیمیٹلی فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ پہلی ضمنی الف ضمنی سے لے کے آخری ضمنی تک کنکلوژن تک اینڈ فار ٹل دا سبمیشن آف دی 173 انڈر CRPC اس تک اپنی زیر نگرانی اس کو کریں، اپنے قلم سے لکھیں. اپنے قلم سے لکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خاطر خواہ اس میں جو ہے پروسیکیوشن مضبوط بھی ہوگی اور جو ملزم ہے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچیں گے اور ان کو سزائیں بھی ہوں گی. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ پورے کا پورا اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک ہمارا پورا سسٹم کلیپس ہو چکا ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو IOs ہوتے ہیں اور جو ضمنی ان کو مثل جو ان کے عقب کی جاتی ہے، اس کے لیے ان کو کوئی ایکسٹرا چارجز بھی ملتے ہیں محکمانہ اس پہ؟ IOs کو جو IO ہے، اس IO کا کام کیا ہے؟ ٹو کمپلیٹ دا انویسٹیگیشن. یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے. اب ایک چیز وہ جو اس کو اسٹیشنری گورنمنٹ دیتی ہے، اس کو جو اس کے اکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسٹرا چارجز ان کو کیوں ملیں گے؟ ایکسٹرا چارجز ملیں یا نہ ملیں یہ تو اس کا کنسرن ہی نہیں ہے. دا کنسرن از اونلی دس کہ جو ایک
آئیو میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی، ایک آئیو جو 5 گھنٹے پارٹی کو سن رہا ہے وہ 5 منٹ میں اس دن کی کاروائی مرتب نہیں کر سکتا، پوائنٹس میں انہوں نے بیان کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو آئیوز ہیں مختلف جن کے پاس میسلز ہوتی ہیں، اس کو یکسو کرنے کے لیے پرائیویٹ لکھاریوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے ملزم بھی پیسے دیتا ہے اور مدعی بھی دیتا ہے، دونوں سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں ضلعی اپنے پولیس افسران کو کہ اس پہ کیا اصلاحات ہونی چاہیے تاکہ عوام کو بھی ریلیف ملے، ملزمان کو جو ہے ان کو قانون کے مطابق سزا بھی ملے اور اس پہ بھی امپلیمنٹ ہو؟ اس پہ دیکھیں یہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ لائبلٹی بھی جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ان اینی ڈسٹرکٹ ڈی پی او صاحب ہوتے ہیں یا بڑے شہروں میں سی پی او صاحب ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے انہیں سے مخاطب ہوں کہ وہ ایسے لاہے عمل بنائیں، ایسے ویجیلنس ٹیمیں بنائیں، ایسے اپنا انٹرنل آڈیٹنگ کریں، ایسے جو ہے وہ تھانوں کی جو ہے وہ ان کی سرکوبی کی جائے جہاں پہ پرائیویٹ لکھاری بیٹھتے ہیں اور عوام کا سودا کرتے ہیں۔ ساتھ سے ڈی پی او صاحب جنگ کو اور جو دیگر میرے سننے والے ہیں، میں ان کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ کائنڈلی اس چیز پہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو آئینی ہاتھوں سے لیں اور ایسے جو عناصر ہیں ان کی سرکوبی کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ملزمان جو جرائم کر کے قانون کی گرفت میں آتے ہیں ان کو ایسے لکونے یا ایسے پوائنٹس مت ملیں کہ کل وہ جب عدالت میں جائیں تو ان کی فیور میں کوئی چیزیں جائیں۔ بہت شکریہ رحمت صاحب جی، آپ نے رانا افضال صاحب کی گفتگو سنی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔